پیر ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے تعارف کرایا غوثہ قطباں دے سر میرا پیر مبارک تریا. آپ کو یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ پیراں دے سر پیر محمد، ہم بہت بہتر جانتے ہیں یہ پیراں دے سر پیر محمد، یہ پیر کا لفظ بڑا بے ادبی کا ہے، تو اس سے یہ پہلے ہے غوثہ قطباں دے سر میرا پیر مبارک تریا جو دربار گناہ دے آیا خالی پانڈا کریا. میاں صاحب عارف کڑی نے سرکار بغداد کا جو تعارف کرایا باقی کو ایسا تعارف نہیں کرا سکا. ڈاکٹر صاحب کا تعارف ساری سوسائٹی کو تھا لیکن خواجہ غریب نواز نے جسے ان کا تعارف کرایا دوسرا کوئی نہیں کرا سکا. اور جب 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے بھی واپس آ کے تو یہی کہتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس جگہ تم نے بم مارے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک تو قتل ناحق، اس کی دلالت کرنے والا بھی قاتل ہے اور قتل کرنے والا بھی قاتل ہے. اور مقامات مقدسہ، جس وقت کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو مقامات مقدسہ میں جا کے کرتا ہے، گناہ کی سزا الگ ہوتی ہے اور مقامات مقدسہ کے تقدس کی وجہ سے سزا الگ ہوتی ہے. جملہ میرا سمجھ آ رہا ہے؟ یہ جاگ کے بعد نہیں، یہ سو کے نا ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے اور ایک بند ہے. ایسا نکل کے ہم سانگیاں سانگ لایا تو ایک بندہ ایسا طرح اکل آنکھ لوٹا ایک لوٹا ایک کجا ہوں وہ سانگی بڑے خوش تھا جو میرا چلا گیا. نہ کہ وہ تمہیں دسا بندہ ادھا دنیا سے ادھا قیامت جا نہ کہتا سنا کہہ دے کھلی ہے بند. دونوں آنکھیں کھول کے میری بات سنو تاکہ بات سمجھ میں آئے. میں نے ایک مقدمہ ایک تبیدی مقدمہ ایک نئے مسئلے کے لیے عرض کیا ہے. ان باتوں کا کہتے مقدمات. باتوں میں بھی مقدمات آتے ہیں، لکھنے میں بھی مقدمات آتے ہیں. جب کوئی آنے والی بات کسی خاص قاعدے پر موقوف ہو اس قاعدے کی تحریر کا یا اس قاعدے کے بیان کا نام ہوتا ہے مقدمہ. مقدمہ وہ چیز ہے جو کسی آنے والی بات کو سمجھنے کے لیے موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اس پر. کیا قاعدہ کیا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرے گناہ کی سزا اور ہے، مقامات مقدسہ پر کرے تو پھر اس گناہ کی سزا بھی ہے، مقامات مقدسہ کے تقدس کی وجہ سے بھی ہے. اس لیے جنہوں لوگوں نے یہ بم مارے ہیں، بم مارنے کی بھی ایک زبردست اور سنگین قیمت ہے جس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایک مقام مقدس پر جو مارے اس کی سزا اور ہے. اس کی مثال پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. جو قرآن مجید نے کہا کہ جو آدمی من حج او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ صفا مروہ کا وہ طواف کر لے. یہ کیوں کہا گناہ نہیں ہے؟ قدر قصہ یہ ہوا تھا، ایک جوڑا تھا جنہوں نے بدکاری کی تھی کعبہ شریف کے اندر. مرد کا نام تھا اسحاق اور عورت کا نام تھا نائلہ. نائلہ اور اسحاق نے یہ سوچا کہ کسی جگہ بھی بدکاری کریں تو ہمیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کعبہ شریف کے اندر اگر یہ بدکاری کریں تو پھر ان کو چیک کرنے والا کوئی ان کو کعبہ شریف آتا ہی نہیں. جب انہوں نے کعبہ شریف کے اندر ان کو فوسلائز کیا گیا، متحجر کر دیا گیا، یعنی پتھروں سزا کے طور پر ان کی شکلیں بھی بگڑی اور پتھروں کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیا گیا. انسانی ڈھانچے چہرہ ڈسفگر ہوا اور پتھروں میں تبدیل ہو گئے. ان کو پھر اس وقت کے آل اللہ نے ایک کو صفا پہ رکھا ایک کو مروہ پہ رکھا، عبرت کے لیے کہ لوگ ان کو دیکھیں اور سمجھیں کہ جن لوگوں نے یہ گناہ کی ان کو سزا کیا ہوئی. جتنے بھی زانی تھے ان کو اپنے طور پر سزا ہوتی رہی، لیکن یہ پتھروں میں کیوں تبدیل ہوئے؟
کا اس بدکاری کی سزا الگ ہے، مقامات مقدسہ کی سزا الگ ہے۔ تاریخ اسلامی میں کسی قوم کے متحجر ہونے کا حوالہ میرے پاس اس کے سوا کوئی نہیں، لیکن یہ کیوں ہوا کہ انسان کو جو پہلا درجہ انسانیت کا، دوسرا درجہ ہے حیوانیت کا، تیسرا درجہ ہے جمادات کا، تیسرا درجہ ہے نباتات کا، چوتھا درجہ ہے جمادات کا، ان دونوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جرم بدائے خود جرم ہے، لیکن کعبہ شریف کے اندر اس کے تقدس کو، اس کی بزرگی کو انہوں نے پہچانا نہیں، اس لیے دوہری سزا ہے۔ یاد رکھو وہ وقت آنے والا ہے کہ تاریخ تم سے پوچھے گی، تمہاری نسلیں یہ سزائیں بھگتیں گی۔ یہ لینا ہی لینا، دینا کبھی نہیں، یہ پیروں کی تعریف میں نہیں ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ قاعدہ ذہن میں آپ رکھیں گے، ایک گناہ کرنا، دوسرا مقامات مقدسہ میں کرنا، گناہ کی سزا الگ ہے اور مقامات مقدسہ کی حدود کو پامال کرنا الگ ہے۔ وہ جی کہ اس جگہ قرآن مجید میں یہ بتلایا کہ صفا مروہ خدا کی نشانیوں میں سے، وہاں کوئی جا کے طواف کرے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ لفظ گناہ کیوں استعمال کیا کہ لوگ اس کو گناہ سمجھنے لگے؟ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ یہاں بتوں کی پوجا ہوتی رہی، اس لیے ان کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو گیا۔ جیسا دور حاضر کے لوگ کہتے ہیں اور جی فلاں بزرگوں کی جگہ اسی کے غلط کام ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی کچھ حیثیت نہیں۔ رب نے یہ بتلانا چاہا کہ اگر مقامات مقدسہ پر کوئی برا کام کرنے کی وجہ سے مقامات مقدسہ سینچری جن کو کہتے ہو، اگر ان کا تقدس پامال ہو جاتا، ان کی بزرگی باقی نہ رہتی، تو پھر کعبے جتنے بت تو کہیں بھی نہیں پوجے گئے، پھر تو کعبہ اپنے تقدس سے معلوم ہو گیا۔ اگر کعبے کو اپنی بزرگی سے معلوم نہیں مانا جا سکتا تو پھر جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان کو اندر کوئی برا کام کیا جائے تو وہ اپنے تقدس سے وہ مقامات معلوم نہیں ہوتے۔ اس لیے انہوں نے کہا اس میں گناہ ہے، رب نے کہا اس میں گناہ نہیں، کیونکہ کانٹیکسٹ میں لفظ گناہ انہوں نے استعمال کیا تھا، اس لیے ان کی نفی میں لا جناح علیہ ہے۔ وگرنہ مذہب حنفی میں ایک قاعدہ یاد رکھیں، جس وقت کہہ دیا جائے اس کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں تو اس کا مطلب وہ کام مباح ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے صفا مروہ کا طواف مباح ہے، جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ اس کا جواب دیتے میرے نزدیک ضروری ہے۔ کیوں؟ سرکار نے اپنی پوری زندگی میں جتنی مرتبہ عمرے کیے ہیں یا حج کیا ہے یا جتنے صحابہ کرام میں خلفائے راشدین ہیں، کبھی بھی صفا مروہ کی سعی کو نظر انداز نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کا تواتر عمل اس کے وجوب کو ظاہر کرتا ہے۔ رہ جاتی ہے بات کہا کہ گناہ نہیں ہے اگر وہاں طواف کر لے تو، کا لفظ گناہ انہوں نے بول چال میں استعمال کیا تھا تو اس کانٹیکسٹ میں لفظ گناہ استعمال ہوا ہے، یہ مباح ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے قول کی تردید ہے۔ اصل میں اس کی جو وجوب ہے وہ دوسرے شواہد سے ثابت ہے۔ اس سے قاعدہ کیا مرتب ہو گیا؟ کوئی بھی وجہ ایسی ہے کہ صفا مروہ کو مقامات مقدسہ میں قرار دیا جائے؟ اگر کعبہ شریف کے قریب ہونے کی وجہ سے ہو تو سارا مکہ جو ہے وہ کعبے کے قریب ہی ہے، تو سارے مکے کی وہی پوزیشن ہونی چاہیے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ایک ولیہ نے قدم لگائے ہیں، اس کا مقصد یہ کل بھی زمین کسی آیت سے ثابت ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں دلالت النص، جس کو انگریزی ریشو ڈیسیڈنڈائی کہتے ہیں۔ دلالت حکم کی وجہ بتائی کہ ولیہ تھی، ولیہ کے قدموں کی وجہ سے برکت والی، تو آئندہ قیامت کا کوئی بھی اولیاء اللہ کی جگہ مقامات مقدسہ میں شمار ہوگا، اس کو مقام مقدس شمار کیا جائے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، کہتے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، بدنہ جو ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ بدنہ کس چیز کا نام؟ اس اونٹ کا نام ہے، اس گائے کا نام ہے، اس بیل کا نام ہے، اس بھینس کی قربانی لگ سکتی ہے۔ جو جانور قربانی لگ سکتے ہیں بڑے سائز کے، جس میں 7 حصہ دار ہو سکتے ہیں، کا اس کی قربانی وہ بدنہ کہلاتی ہے۔